अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरा नाम अना यूसुफ है और आप देख रहे हैं प्रोग्राम सिटी एट 10। आज के प्रोग्राम का जो हमारा उन्वान है इंतहाई अहम, इंतहाई नाजुक और तकलीफ दे, अगर मैं कहूँ तो बिल्कुल गलत नहीं होगा। हमारी सोसाइटी में कुछ ऐसी वैल्यूज़ हैं जिनको हम इग्नोर करते चले गए। इखलाकियात नाम की चीज़ जो है वो हमारे आगे मतलब नाचीज़ सी बनकर रह गई, जिसको हमने अहमियत देना छोड़ दी। कहीं ना कहीं हमारे अपने घर में अगर हम देखें तो गलती वहाँ से ही शुरू हुई। हमने चीज़ों को अहमियत देना, अच्छा अगर हम कंपैरिजन करेंगे, हमारे बचपन में बहुत सारी ऐसी चीज़ें थी जो खुल के हमारे सामने डिस्कस ही नहीं की जाती थी। हमारे पेरेंट्स ने एक गैप बना रखा था, कौन सी चीज़ें किसके सामने डिस्कस करनी है, किसके सामने नहीं करनी। और फिर ऐसा एक टाइम आया कि एक सोशल मीडिया का दौर आया और वो फिर तेज़ी पकड़ता गया। फिर उसमें अच्छे बुरे की तमीज़ और कौन सी चीज़ें किसके सामने डिस्कस करनी है, कब करनी है, किस एज में किस चीज़ का पता होना चाहिए, किस चीज़ मतलब हर तरह की, जिसको कहते हैं ना एक गैप जिसे कहते हैं, एक तमीज़ कहते हैं, वो ख़त्म होती चली गई और हर किसी तक इंफॉर्मेशन, मालूमात और हर तरह की चीज़ें, वीडियोज़, हर तरह का मवाद हर किसी की पहुंच में हो गया। अब उसका नुकसान बहुत ज़्यादा होना शुरू हुआ। उसका नुकसान इस तरह से होना शुरू हुआ कि हमारी वैल्यूज़ ख़त्म होना शुरू हो गई, लोगों के जहनों में वो सरायत करना शुरू हो गई और चीज़ें बुरी तरह से उनके नताइज सामने आना शुरू हो गए। जिनसी तशद्दुद, रेप के केसेस और उसके बाद ख़वातीन पर तशद्दुद करना, तेज़ाब गर्दी के वाक़यात, ये ऐसे वाक़यात थे जो कभी कभार सुनने में आते थे, लेकिन अब बढ़ना शुरू हुए, बहुत ज़्यादा बढ़ना शुरू हुए। और लोगों को लगता था कि अच्छा फ़लाँ ने ये किया तो क्या हो गया, कुछ हुआ ही नहीं। और ये जो ना कुछ होना, रिज़ल्ट ना मिलना, मुजरिम को वाकई करार, वाकई सज़ा जो कहते हैं देना, उसको मिसाल बन के सामने लेके आना। मैं तो कहती हूँ ये जो मुँह पे काली पट्टियाँ और वो जो आप कपड़ा मुँह पे डाल के पेश करते हैं, क्यों मुआशरे को उनका काला चेहरा दिखाएं, ताकि उनकी फैमिली में, उनकी सोसाइटी में पता चल सके कि कौन ऐसे लोग हैं जो कि इस सोसाइटी के ऊपर काला धब्बा बन के बैठे हैं। जब इंसाफ प्रॉपर वक्त पे ना मिला, जब वो शख्स जो कि ज़माने पे गंद फैला रहा था, उसको आपने सारी सोसाइटी के सामने, मुआशरे के सामने दिखाया नहीं और उसको बताया नहीं कि भाई वो क्या मुआशरे में उसका किरदार क्या है, तो फिर उसका नतीजा ये हुआ कि ये केसेस बढ़ते चले गए। लोगों को लगा कि भाई कोई क्या किसी का बिगाड़ लेता है। ये वाक़यात गाँव देहातों से बढ़ते हुए शहरों में होना शुरू हो गए, बड़ी अच्छी फैमिलीज़ में होना शुरू हो गए, लेकिन अब ये खौफनाक हद तक बढ़ते चले जा रहे हैं। जो मुतासरा लोग हैं वो कहीं ना कहीं, हमें ये भी नज़र आता है कि जी बातचीत करके मामले को ख़त्म कर देते हैं, क्योंकि उनको लगता है कि शायद इज़्ज़त का मामला होगा, अब बात बाहर निकल जाएगी तो बहुत मसला हो जाएगा। लेकिन इन चीज़ों को ख़त्म कैसे किया जा सकता है? मैं अपने मेहमानों का तारुफ़ कराती चलूँ। जी एडवोकेट हाई कोर्ट हैं जी फ़ातिमा बतूल साहिबा, माहिर नफ्सियात हैं, डॉक्टर ताहिरा रुबाब ने हमें ज्वाइन किया है, खुशामदीद कहेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। फ़ातिमा साहिबा, खौफनाक हद तक मुझे लगता है कि ये केसेस अब बढ़ रहे हैं, कुछ रेशो डिस्कस करना चाहेंगी, क्या है? जी, पिछले साल 2025 से 26 मार्च अप्रैल तक का जो डेटा है, ऑफिशियल एंड अनऑफिशियल दोनों को मिला के तकरीबन लगभग हमारे पास 3000 से 4000 की रेशो है जो केस रिपोर्ट हुए हैं, और इस्लामाबाद की हद तक अगर देखें तो वो 500 है। ठीक है, लेकिन बात ये है कि जो रेशोज़ हम डिस्कस करते हैं ये वो रेशोज़ हैं जो बहुत ही ज़्यादा मतलब मैं कहूँगी कि बहादुर लोग होते हैं जो इसको रिपोर्ट करते हैं। अंडर रिपोर्टिंग या अनरिपोर्टेड केसेस के तादाद मेरा ख्याल है वो बहुत ज़्यादा, हज़ारों से ज़्यादा बढ़ के मेरा ख्याल है लाखों में है। 9 में से 10 में से 7 बच्चे तकरीबन एक सालाना रेशो के मुताबिक औसतन रेप का या जिनसी तशद्दुद का शिकार होते हैं। यह हमारी अनफॉर्चुनेट भयानक रुख है इस तस्वीर। बिल्कुल ऐसे ही है। अब ये क्या कोई जहनी बीमारी है ताहिरा रुबाब? ये जहनी बीमारी है कोई? ये ज़हनी बीमारी भी है, इसमें बहुत सारे एलिमेंट्स इस तरह के हैं जो कि नफ्सियाती अवामिल हैं जो कि इसको कॉज करते हैं, मगर उसके साथ साथ जो एक बड़ी चीज़ जो है ना अना, वो ये है कि हम अपने इर्द गिर्द बिल्ड क्या करते हैं, हमारी सोसाइटी किस तरह से बिल्ड होती है, वहाँ पे नॉर्म्स किस तरह के हैं, हमारी वैल्यूज़ किस तरह की हैं, और फिर जो है एक्सपोजर हमारा जो है बहुत ज़्यादा ऐसे कंटेंट को, ऐसे लोगों के साथ हमारी सोसाइटी खुद ऐसे लोगों को तैयार कर रही है। हाँ ऑफ कोर्स, हमारा सोशल मीडिया, हमारी सोसाइटी, एंड देन द फ्रस्ट्रेशन, आई एम सॉरी, मैं आप बेशक बीप लगा दीजिएगा मेरे लफ्ज़ के ऊपर,
فرسٹریشن جو ہے نا وہ آپ کی، اور لیک آف ایجوکیشن اباؤٹ سیکشول ہیلتھ، وہ آپ کے بہت میجر رول پلے کر رہی ہے ٹو ٹیک دا تھنگس ٹو دس لیول کہ جہاں پہ لوگوں اپنی فرسٹریشن جو ہے وہ اس طرح سے نکالیں گے. اینڈ دین جو مساجنی ہے نا، مطلب جو سوسائٹی میں یہ سمجھا جاتا ہے کہ عورتیں، ابھی کچھ ریسنٹ ریسرچز اور کچھ پریویس ریسرچز اس کے اوپر پبلش ہوئی ہیں، دس از ناٹ می ہو از سیئنگ دس، کہ جس میں یہ کانسیپٹ سامنے آیا کہ عورتیں جو ہیں وہ پسند کرتی ہیں زبردستی کا سیکشول وائلنس ان ٹرمز آف، یہ ریسرچز ہیں، لوگوں کے ذہن میں یہ بات ہے جو کہ ہماری اس ٹاکسک میسکولینٹی سے باہر آئی ہے ایکچولی، کہ شاید یہ ان کو پسند ہے. اینڈ دین جب ہم اپنا سوشل میڈیا اور نیٹ فلکس یا اپنے جو ہم اپنا ڈیجیٹل میڈیا اٹھا کے دیکھتے ہیں، مین اسٹریم میڈیا، تو ہمیں وہاں پہ بھی اس طرح کے بہت سارے وائلنٹ کریکٹرز نظر آتے ہیں. آنیسٹلی ہم 2026 میں بیٹھے ہیں، میں بہت ریگولرلی ٹی وی شو ڈراماز جو ہیں دیکھتی ہیں جسٹ بیکاز آف دس کہ مجھے پتہ چلے کیا چل رہا ہے. اور آنیسٹلی ان ڈراماز کی ریٹنگ آپ کے لیے خوفناک حد تک زیادہ ہوگی جہاں پہ آدمی کو بہت وائلنٹ دکھایا جاتا ہے، وہاں پہ جس میں ایک ہیرو جو ہے وہ بہت زور زبردستی کرنے والا ہے، یہاں پہ ہیرو جو ہے وہ زبردستی عورت کے گھر، پاکستانی ڈراموں کی بات کر رہی ہیں. اچھا ابھی بھی چل رہے ہیں کچھ ڈراماز، ابھی بھی اس طرح کے اس وقت چل رہے ہیں جس میں ہیرو جو زبردستی اس کی یونیورسٹی میں گھس کے اس کے پیچھے جائے گا یا اس کے گھر میں گھس جائے گا. ان ڈراماز کی آپ ریٹنگ اٹھا کے دیکھیں اور ان ڈراماز کی ریٹنگ آپ اٹھا کے دیکھیں جہاں پہ چیزیں تھوڑی سی لائٹ جو ہیں وہ چل رہی ہیں. تو دس ٹیلز اس کہ ہمارے لوگ کیا پسند کر رہے ہیں. بیسیکلی ریٹنگ کوئی ڈرامہ نہیں دیتا، ریٹنگ لوگ دیتے ہیں، بیسیکلی دیکھنے والے دیتے ہیں. تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ ہماری مینٹیلٹی جو ہے وہ کس قدر وائلنٹ ہے، کس قدر ہم اس میں اپنی ویلیوز کے جو ہے وہ خلاف جا چکے ہیں، اور کس قدر ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمارا رسک بیہیویئر کتنا زیادہ بڑھ گیا ہے کہ ہم کچھ ایسا کریں جس سے تھرل پیدا ہو. ایک یہ والی جو ابھی جنریشنز، جیسے کہ ہمیں اس وقت ہی زیادہ کیسز رپورٹ ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، جس کا مطلب یہ نہیں کہ پہلے کیسز نہیں تھے، اس بات کا مطلب یہ ہے کہ اب شاید اویئرنیس زیادہ ہے یا بات لوگ کرنا شروع ہو گئے. بٹ اگر آپ کیسز کو ان کو دیکھیں تو بہت سارے لوگ جو ہیں تھرل سیکنگ کے لیے اینڈ دین ڈوپامین رش کے لیے آپ کو بہت سارے وائلنٹ بیہیویئرس میں انوالو نظر آئیں گے، بہت سارے ان ایتھیکل ایکٹیویٹیز میں نظر آئیں گی، اور ڈرگ ابیوز میں نظر آئیں گے، اور ایون سیکشول ایکٹیویٹی میں انوالو نظر جو ہیں وہ آپ کو آئیں گے. سو یہ ملٹیپل جس کو آپ کہیں گے نا کہ ریزنس ہیں. دین بہت سارے لوگ جو ہیں جو کہ اینٹی سوشل پرسنالٹیز ہوتی ہیں، جن کے لیے سوشل اور آپ ان بچوں کی پرسنالٹیز بڑے کلیئرلی بچپن میں ہی آئیڈینٹیفائی کر لیں گے. ایسا نہیں ہے کہ وہ بڑے جا کے ایسے ہوتے ہیں، نو ناٹ ایٹ آل. بچپن میں ہی وہ آپ کو بہت جو ہے وہ ان کا ڈیوینس نظر آئے گا، مطلب وہ نارمس کو نہیں فالو کریں گے، وہ بچوں کو مار کے بھاگ جائیں گے، وہ بچوں سے چیزیں چھیننا شروع کر دیں گے، لوگوں کی پراپرٹیز کو آگ لگا دیں گے، چھوٹی موٹی جو چیزیں ہوتی ہیں توڑ پھوڑ کر دیں گے، چوری کریں. یہ بیہیویئرس شروع میں ہی نظر آنا شروع ہو جاتے ہیں. اینڈ اسی طرح کی پھر کیونکہ اب آپ نے روکا نہیں، کچھ نہیں کیا، اور وہ آگے جا کے کسی نہ کسی حد تک ایکسپوز ہوتے ہیں. اینڈ دین وین یو سی وائلنس ایٹ ہوم، آپ دیکھتے ہیں کہ ابا جی جو ہیں وہ بہت وائلنٹ اینڈ ہی انجوائز دس پوزیشن، کیونکہ سب لوگ چپ کر جاتے ہیں، سب لوگ ان سے ڈر جاتے ہیں ابا جی سے. جب وہ غصہ کر رہے ہوتے ہیں اپنے اپنے کونے خدروں میں گھسنا شروع ہو جاتے ہیں. تو دس از ہاؤ وی آر ٹیچنگ آر میلس کہ جی بیسیکلی ایگریشن جو ہے، اگر تم اپنی میسکولینٹی کو پریکٹس کرنا چاہتے ہو تو دا وے آؤٹ از ایگریشن. تو اس میں آپ کے ایک عوامل کو اگر آپ کہیں گی نا کہ ہم اس کے بارے میں بات کریں یا ہم اس کو کلیئرٹی سے آئیڈینٹیفائی کر دیں، وہ بالکل بھی ممکن نہیں ہے. بیکاز ہمارے تو میں کہوں گی کہ آپ نے بڑی ہمت کی ہے کہ آپ اس پہ بات بھی کر رہی ہیں اور چیزیں ہو بھی رہی ہیں. آپ یہ دیکھیں کہ بہت سارے لوگوں نے سیکشول ہیلتھ کے اوپر ان چیزوں کے اوپر بات کرنا اور یہ بات اس لیے ضروری نہیں ہوتی کہ ہم نے کوئی ولگیرٹی پھیلانی ہے. یہ بات اس لیے ضروری ہوتی ہے، پلیز دیر آر 100 other ways to manage your desires, 100 other ways to manage your violence. جس کو آپ بات کریں گے تو آپ کسی کو سکھا سکیں گے. بالکل ایسے ہی ہے. اچھا جی، کچھ ذہنی بیماری اگر ہم اس کو کہہ رہے ہیں، نفسیاتی مسئلہ کہہ رہے ہیں، اور آپ جب آپ اتنے ایکسٹریم لیول تک پہنچ جاتے ہیں، اس کے کچھ علامات ڈسکس کریں گے. فاطمہ صاحبہ، الزام لگایا جاتا ہے، آئی ڈونٹ نو الزام ہے کہ ریالٹی ہے، کہ متاثرہ شخص جو ہے وہ پیچھے ہٹ جاتا ہے،
اتنے چکر عدالتوں کے لگوائے جاتے ہیں, انصاف نہیں دیا جاتا. اگر کوئی اس طرح کا کیس سامنے بھی لے آتا ہے تو کسی کو قرار واقعی سزا نہیں دی جاتی, لوگ چپ کر کے دب کے اپنے گھروں میں بیٹھ جاتے ہیں کہ ہمیں عدالتوں سے انصاف نہیں ملے گا. ریالٹی ہے. جی کافی حد تک آپ کی بات درست ہے. ہمارا جو کرمنل سائڈ پہ جب ہم دیکھتے ہیں پریکٹس بھی اور جوڈیشل انکلینیشنز دیکھتے ہیں, اس میں بہت سارے چیزیں انوالوڈ ہیں. مثلاً سب سے پہلی بات تو یہ اس چیز کے لیے تیار ہونا کہ آپ اس اسٹگما کو لے کے سوسائٹی میں رپورٹ کرنے جا رہے ہیں. فرسٹ اسٹیپ از یور ایف آئی آر. ایف آئی آر کا مطلب یہ ہے کہ ایس ایچ او لیول پہ تھانے کے لاتعداد چکر, بالکل ایسے سب سے پہلی سٹیج یہ ہے, اور سوالات جو کیے جاتے ہیں. جی جی. اس کے بعد دوسرا جو ایشو ہمارے ہاں ہے, ہمارا ایڈورسیریل سسٹم ہے, پاکستان جوڈیشل سسٹم. ایڈورسیریل کا مطلب ہے کہ آپ کے پاس جو وکٹم ہے اگر وہ آ رہا ہے تو اس نے پروف کرنا ہے. اس نے چونکہ الیج کیا ہے تو پروف بھی پروسیکیوشن نے کرنا ہے, لہٰذا پروف اکٹھے کرنا یہ کافی حد تک ناممکنات میں سے بات چلی جاتی ہے. تیسری چیز, آپ کے پاس فورینزک لیبز نہیں ہیں. آپ کے پاس فورینزک جو چیزیں جو لیبز ہیں وہ ان کے پاس اتنا رش ہوتا ہے کہ وہ ہر کیس کے لیے کم از کم 3 سے 6 ماہ لگا لیتی ہیں. اب آپ سوچئے کہ کس طرح بیک لاگ میں چیزیں جاتی ہیں. سملر وے میں پھر وہ کہتے ہیں نا اریسٹ اور یہ بیلز وغیرہ کا جو چکر ہے, اس کے اندر اسپیسیفکلی یہ زینب الرٹ کیس اور جو ہمارے ریپ کے انٹروڈکشن ہوئے ہیں لاز کے, اس کے بعد کچھ تبدیلی ضرور آئی ہے, لیکن مفرور ہونا, ملزمان کا بھاگ جانا, پری اریسٹ بیل لے لینا, یہ ایک عام بات ہے. اور پھر جو سب سے امپورٹنٹ چیز ہے وہ ہے سیٹلمنٹ. آؤٹ آف کورٹ سیٹلمنٹس جو ہوتی ہیں یہ سم ٹائمز فیملیز جانا بھی چاہیں تو ان کو پریشرائز کیا جاتا ہے کہ آپ سیٹل کر لیں معاملہ تاکہ آپ کورٹ کچہری کے چکر سے بچ جائیں. انفیکٹ آپ اپنی جو آواز آپ نے اٹھائی ہے لیگل وے میں, جو آپ نے ایک پورا پروسیجر چلانا ہے, وہاں پہ آپ کی بہت ساری رکاوٹیں آ جاتی ہیں. یہ سوشل بھی ہیں, یہ لیگل بھی ہیں, یہ اکنامیکل بھی. اکنامکس اس میں بہت زیادہ انوالو ہے کیونکہ آبویسلی فری آف کاسٹ تو یہاں پہ چیزیں بہت کم ہیں. اور پھر جب معاملات اتنے پرلونگ ہو جاتے ہیں تو پھر تھک کے آپ گھر بیٹھ جاتے ہیں کہ ہمیں کہاں انصاف ملے گا. اور اس میں سب سے امپورٹنٹ چیز جو ہے آپ کا وہ ٹیسٹ ہے. دا ٹائم آف ٹیسٹ, دا پروف آف ٹیسٹ از دی انیشیل فیو آورس. 48 گھنٹے کے بعد تو پھر آپ کے پاس پروف بھی نہیں رہتا. دیٹ از ویری امپورٹنٹ. یہ اویئرنیس کے پوائنٹ آف ویو سے بڑا اہم پوائنٹ ہے. جی بریک لے لیں, ہم بریک کے بعد آتے ہیں, اس پہ بات کرتے ہیں. اسٹے ود اس. ویلکم بیک ونس اگین. فاطمہ صاحبہ, اب آپ کہہ رہی ہیں 48 گھنٹے کے اندر کیا میڈیکلی کوئی ٹیسٹ کرانا ہوتا ہے جو کہ آپ کے پاس پروف ہوتا ہے وہ بہت ضروری ہے؟ جی, یہ ہمارے قانون کے مطابق اگر آپ کا ساتھ خدا نخواستہ کوئی جنسی ہراسمنٹ کا کوئی واقعہ ہوا ہے تو اس کو امیڈیٹلی آپ نے میڈیکل لیگو یعنی سرکاری ہسپتال میں جا کے اس کی رپورٹ جو ہے وہ بنوانی ہوتی ہے. اچھا. سو وہ لازم ہے, آپ کی ایف آئی آر کے ساتھ اس کی اٹیچمنٹ ہوتی ہے. اور اگر وہ نہیں کوئی کر رہا تو پھر آپ جا کے تھانے میں اطلاع کرتے ہیں کہ جی ہماری یہ رپورٹ نہیں ہو رہی یا ہمیں نہیں دیا جا رہا یا ہماری ایکسیسیبلٹی نہیں ہو رہی, تو پھر آپ اس میں اس کو انوالو کرتے ہیں. صحیح. تو یہ جو پروف ہے یہ سب سے امپورٹنٹ چیز ہے. اگر آپ کا وہ ٹائم لیپس کر گیا ہے تو اس کو ثابت کرنا ایک بہت بڑا سوال ہے, کیونکہ وہاں پہ کورٹس کو نظر تو آ رہا ہوتا ہے لیکن جب لمیٹیشنز ہیں نا, عدالتوں کی بھی لمیٹیشنز ہیں, انہوں نے چلنا ہے جو کاغذ, جو رپورٹ, جو لیگل ڈاکومنٹ ان کے سامنے آئے گا اس کے مطابق فیصلہ ہوتا ہے. بالکل ٹھیک ہو. سو اس میں صرف یہ الیج کر دینا یہ کافی نہیں ہوتا. ایلیگیشن چونکہ پروسیکیوشن نے پروف کرنی ہے لہٰذا اس نے وکٹم کی تمام میڈیکل لیگو پرووائڈ کرنی ہوتی ہے, اور اگر وہ ٹائملی نہ ہوئی, ایویڈنسز مٹا دی گئی. فورینزک بھی اس میں انوالو ہوتا ہے نا, بیکاز اس میں آپ کا کوئی بھی, جیسے کسی کا کوئی بھی فنگر پرنٹ ہے, بال کہیں چھوٹا سا ایک ٹکڑا بالکل جو نظر نہیں آتا وہ بھی ٹریسیبل ہوتا ہے, اور وہ بھی آپ کی ایک بہت بڑی ایویڈنس ہے. صحیح. سملرلی آپ کے جو سی سی ٹی وی کیمراز ہیں, سملر وے میں آپ کی بہت ساری اور ایکٹیویٹیز جو آپ کے گھر میں آپ کو لگتا ہے کہ شواہدات ہو سکتے ہیں, ایویڈنس کو کبھی بھی ختم نہیں کرنا چاہیے. جہاں وقوع ہوا ہے کوشش کریں کہ اس کو ایز اٹ از ڈاکومنٹ کر لیں, یہ انتہائی ضروری ہے. لوگ اس کو کرتے ہیں کہ جی نہیں اس پہ بات نہیں کرنی, واش آؤٹ کر دیا, یا پھر چیزیں سیٹل ڈاؤن کرنی. ملٹیپل ہینڈ جب ٹچ کر جائیں گے فنگر پرنٹس اور ان چیزوں سے فورینزک ڈپارٹمنٹ کی بھی لمیٹیشنز آ جائیں گی. بالکل ایسے کیس ویک سے ویک ہوتا جائے گا. بالکل ایسا ہی ہے. سو ہمارے ہاں ریپ کیسز کو جو میرا ذاتی خیال ہے ایز لائک لیگل پریکٹیشنر اور اکیڈیمیا سے چونکہ تعلق ہے, اس کی اویئرنیس کے ساتھ ساتھ اس کے سسٹم میں ہمیں انکویزیٹوریل سٹائل ڈالنی چاہیے. بالکل صحیح کہا آپ نے. تاکہ وکٹم سائڈ کو پروف لانے کے بجائے یہ ڈپارٹمنٹس کی ذمہ داری ہونی چاہیے کہ وہ ان کے لیے کام کریں. ہماری سوسائٹی میں طاہرہ ہوتا کیا ہے, آپ کہیں مارکیٹ گئے, بازار گئے, رش بہت ہے, کوئی کونی لگا کے گزر گیا,
ہاتھ لگا کے گزر گیا خواتین کو. یہ جو بیہیویئر ہے نا یہ بڑا عام سا تھا, اور یہاں سے ہی آپ کو یہ نفسیاتی بیمار لوگ جو ہوتے ہیں ان کی نشاندہی ہونا شروع ہو جاتی ہے, اور آپ کو میرے خیال سے سم ٹائم آنکھوں سے پتہ چل جاتا ہے کون آپ کو کس طرح سے دیکھ رہا ہے, اور آپ کو فالو کر رہے ہوتے ہیں. آپ نے کبھی دیکھا ہو تو عجیب و غریب قسم کی حرکتیں, اپنی باڈی ٹچ, یہ بہت کچھ عجیب ہو رہا ہوتا ہے نا, اور وہ بڑا انکمفرٹیبل آپ کو لگ رہا ہوتا ہے, اور انفارچونیٹلی آپ اس کے بارے میں کچھ کہہ ہی نہیں سکتے, کیونکہ آپ کی سوسائٹی میں کہیں نہ کہیں جو ایک پاور کنٹرول ہے نا وہ دیا ہوا ہے. جو لوگ اسٹرانگ ہیں اس سوسائٹی میں وہ میلز بھی ہیں, کچھ اور پاورفل لوگ جو ہیں وہ بھی ہیں. اب مصیبت یہ ہے کہ ان کے اب وہ آپ دیکھیں گے جاتے جاتے آپ کو ہاتھ لگا دیتے ہیں, جاتے جاتے آپ کو پیچھے سے ٹچ کر لیں گے, کہیں پہ بھی وہ انپروپریٹلی آپ کو جو ہے وہ ٹچ کر سکتے ہیں. اور ایون ان سم ٹائمز جو آپ کو یاد ہوگا ایک بہت مشہور کیس ہوا تھا کہ کوئی لائر جو تھی وہ کسی کا کیس لڑ رہی تھی, ریپ کا ہی کیس لڑ رہی تھی, اینڈ شی ہر سیلف بین ریپڈ. اچھا, اور وہ کہیں اور ریپ نہیں ہوئی تھی, شی واز ریپڈ ان لفٹ. اچھا, تو یہ آپ یہ چیزیں دیکھیں کہ, اور ایون بہت ساری ایسی چیزیں جب ڈاکٹرز میڈیکو لیگل چیزیں کر رہے ہوتے ہیں تو ان کے ساتھ بھی اور ان کی فیملی کے ساتھ بھی یہ ساری چیزیں ہونا شروع ہو جاتی ہیں. سو آپ کے سسٹم کے اندر بہت سارے ایسے لوپ ہولس ہیں جہاں پہ چیزیں ایکسپلائٹیشن جو ہے بہت زیادہ ایزیلی ہو جاتی ہیں. آپ نے کبھی جو ہے وہ سوسائٹی کی ٹریننگ کا اصل مسئلہ ہے, اور وہ مسئلہ ایک دن کا نہیں ہے. یہ وہ ایکسیپٹنس ہے آدمیوں کے رویوں کی جو صدیوں سے چلتے آئے ہیں. آدمی تو ایسے کرتے ہی ہوتے ہیں, آدمی ایسے ہی ہوتے ہیں. اور پھر آپ کا پیئر پریشر جو ہوتا ہے, میری اتنی گرل فرینڈز ہیں, میں نے تو ان کے ساتھ یہ کچھ کیا, میں اس طرح. اور کئی دفعہ آپ یہ دیکھیں گے لڑکے یہ ایک دوسرے کو بہت آئیڈیلائز کر رہے ہوتے ہیں, اچھا میرا دوست تو یہ سب کر رہا ہے. اور جس کی کوئی گرل فرینڈ نہیں ہوگی یا جس نے کوئی ایسی چیز نہیں, وہ لڑکا خود احساس کمتری میں, کیونکہ وہ ایڈجسٹ نہیں کر پا رہا. تو جس سوسائٹی میں آپ ان چیزوں کو اتنا زیادہ ایلور کریں گے, اپریشیٹ کریں گے, آپ کی میسکولینٹی ان چیزوں سے ڈسکرائب ہوگی, وہاں پہ آپ ریپ کو کیوں آپ کو لگتا ہے کہ یہ نہیں ہوگا اور زیادہ نہیں ہوگا. ابھی تو مجھے یاد ہے میری چھوٹی بہن نے, شی از ایکسپرٹ ان جینڈر اسٹڈیز, پنجاب یونیورسٹی سے اس نے ڈیٹا لیا, آلموسٹ 600 لوگوں کا وہ ڈیٹا تھا, اسٹوڈنٹس اور ٹیچرس کا, جو تھا ہی اسی کے اوپر کہ کیا کبھی آپ کو ہیریس کیا گیا یا کبھی آپ کے ساتھ کوئی سیکشول ابیوز یا ہیریسمنٹ ہوئی. 90% لوگوں نے کہا کہ وی ہیو بین ٹچڈ اناپروپریٹلی, اینڈ 80% لوگوں نے کہا کہ ہمیں سیکشولی ہیراس بھی کیا گیا اور اس پہ سیکشول ابیوز بھی ہوا. اتنا بڑا نمبر, 600 میں سے 600 کا ڈیٹا ریسرچ کے لیے چھوٹا نہیں ہوتا. بالکل صحیح. سو آپ یہ دیکھیں کہ آپ کے یہاں پہ بیہیویئر ہم ری انفورس کیا کر رہے ہیں, ہم فرسٹریشن جو ہے اس کو لے کے کس طرف جو ہے وہ جا رہے ہیں. آپ کا جو ایکسپوجر ٹو دا تھنگس ہے نا, وائلنس کو ایکسپوجر جو ہے خاص طور پہ, وہ اس ایسے بہت سارے ایوینیوز آپ کے اوپر کھول دیتا ہے جہاں پہ آپ چیزوں کو, کیونکہ آپ جتنا بھی ویژول مٹیریل دیکھتے ہیں نا وہ آپ کے برین کو ری وائر کرتا جاتا ہے, اس کو بناتا جاتا ہے. وہ وائلنس کہیں پہ بھی ہو سکتا ہے, وہ وائلنس آپ کے دوستوں کی بیٹھی ہوئی سٹوریز میں آ سکتا ہے, وہ آپ کے گھر میں ہو سکتا ہے, وہ آپ کے میڈیا کے اوپر ہو سکتا ہے, جہاں پہ بھی آپ اس کو ویژولی دیکھ رہے ہیں. وہ آپ کو بیسیکلی ٹرین کر رہا ہے کہ ہاؤ یو آر گوئنگ ٹو ٹریٹ دا ویمن ان دا سوسائٹی. وہ آپ دیکھو کہ ہمارے یہاں پہ روٹ کاز جو ہے وہ یہ ہے. دین آپ بہت سارے سائیکولوجیکل پرابلمس کی جس طرح بات کر رہے ہو, اور یہ اینٹی سوشل اور سائیکوپیتھس کی پرسنالٹیز اس طرح کی ہوتی ہیں جو بیسیکلی اس طرف جو ہے وہ آتے ہیں. وہ لوگ جو کہ اندر سے بہت زیادہ انفیریئر فیل کر رہے ہوتے ہیں, یا وہ لوگ جو کہ اندر سے اپنے آپ کو بہت ہی زیادہ ماچو اور سپیریئرٹی کے اس کے اوپر بیٹھے ہوئے ہیں, دے ڈو ہیو سچ کائنڈ آف بیہیویئرز اور ٹینڈنسیز کہ وہ ریپ کی طرف یا وائلنس کی طرف جو ہے وہ جا سکتے ہیں. اینڈ دین جو ہے آپ یہ دیکھو کہ جن بچوں کا یا جن لوگوں کا اپنا ریپ ہوا ہے, بہت بڑی آپ کو ایک جو بڑا نمبر ہے جو ایکیوزڈ ہیں اس وقت کے, ان میں آپ کو نظر آئے گا کہ دے ہیو بین ریپڈ ان دیئر چائلڈہڈ ایز ویل. ایک بڑا نمبر ان لوگوں کا آتا ہے, دے ہیو بین ٹچڈ بیڈلی. آپ ان کی ہسٹریز اگر نکال کے دیکھیں, اور دے ہیو بین ٹریٹڈ بائی دیئر پیرنٹس ان اے ریئلی ڈسگسٹنگ وے, کہ اب وہ ایک جو بدلہ لینا, ریونج ٹیکنگ کرنا جو ہے وہ آپ کو ان رویوں میں کہیں
نظر آتا ہے. اچھا یہ ہوتا کیوں ہے کہ ہمیں عورتوں اور بچوں میں یہ نظر کیوں آتا ہے بیسیکلی؟ بیکاز عورت کو آپ نے ہمیشہ کمزور پریزنٹ کیا ہے, حالانکہ وہ کمزور ہے نہیں, آپ نے اس کو کمزور پریزنٹ کیا ہے, اور بچہ تو ویسے ہی کمزور ہے, ٹھیک ہے. اب جب عورت کو آپ نے پریزنٹ کیا ہے اس طرح سے, آپ دیکھو کہ اگر کسی ابھی بھی آج ہم اس سوسائٹی میں بیٹھے ہوئے ابھی بھی ہم یہ بات کرتے ہیں, ایون پچھلے دنوں میں بھی ایک سوشل میڈیا کے اوپر بڑی بات ایک بڑے جو ہے وہ سنگر نے کی, جو کہ آپ کو پتہ ہے کہ ایسے لوگوں کے منہ سے اس طرح کی باتیں کس قدر خطرناک ہو سکتی سوسائٹی کے لیے. تو اس ابھی بھی ہمارے یہاں پہ 2026 میں بھی اس طرح کی مینٹیلٹی کے لوگ بیٹھے ہیں جو یہ بات کرتے ہیں کہ اس نے کپڑے ایسے پہنے تھے, اس نے خود انوائٹ کیا ہوگا, اس نے باتیں ہی ایسے کی ہوں گی. ایسا نہیں ہے. آپ ریپ صرف یہ نہیں ہے کہ جی کوئی وائلنس سے جا کے ہو گیا, بہت ساری مثالیں. میں بلکہ کہوں گی کہ پلیز آپ اپنی اگر یہ کر سکتی ہیں ڈیئر تو اپنی ویڈیو کے نیچے یہ لکھیں کہ وہ لوگ ہمیں میسج میں نیچے بتائیں کہ کیا ان کے ساتھ یس اور نو میں بس جواب دیتے جائیں کہ کیا ان کے ساتھ کبھی یہ اس طرح کا کوئی انسیڈنٹ ہوا, کچھ ایسا ہوا. وی کین آفر دم ہیلپ, کوئی ایسی بات نہیں ہے, ہم ان کو فری ہیلپ دے سکتے ہیں. آپ دیکھو تمہارا اور میرا تو ریلیشن شپ ہی ہے نا, کیا ہو گیا, ہم نے آگے جا کے شادی ہی کرنی ہے. دس از این ادر کائنڈ آف فورسنگ فار سیکشول جو ہے آپ کی ایکٹیویٹی کے لیے. پھر آپ جابس کے لیے لوگوں کو ایکسپلائٹ کرتے ہو, پھر آپ جو ہے وہ آپ لوگوں کو کسی بھی پریولیج کے لیے, چھٹیاں لینے کے لیے, کام کو بہتر کرنے کے لیے, اپنی ایجوکیشنل آپ کیسز اٹھا کے دیکھیں. بالکل صحیح کہہ رہی ہیں. آپ کی ایجوکیشن کے اندر بہت سارے لوگ مارکس دینے کے لیے, لینے کے لیے آپ اس کو ایکسپلائٹ کر رہے ہیں. بالکل ایسے ہی. مجھے یاد ہے میری ایک فرینڈ جو ایک بڑی یونیورسٹی میں گئی, اینڈ دس واز ریئلی شاکنگ فار اس, اور شی از ویری اسٹرانگ وومن, ویری سوشل میڈیا انفلوئنسر ہے. کسی بڑی یونیورسٹی میں اس کے ریکٹر نے اس کو بلایا کہ ہم آپ سے لیکچر دلوانا چاہتے ہیں. تو وہ گئی, آف کورس وہ ایک اچھی پڑھی لکھی خاتون ہے, تو وہ گئی. تو اس نے کہا کہ جب میں اٹھ کے نکلنے لگی نا تو میں اس کو خدا حافظ کہہ رہی ہوں, اور اس بندے نے مجھے میرا ہاتھ پکڑے دونوں, اینڈ ہی جسٹ پلڈ می ٹورڈز ہمسیلف. بڑی یونیورسٹی کا ریکٹر اور ایک انفلوئنشل عورت کی بات کر رہی ہوں میں, اینڈ ہی کسڈ ہم آن ہیئر چیکس. اب آپ اس کو کہیں گے کہ اس عورت کا قصور ہے؟ نو, یہ وہ مائنڈ سیٹ ہے جو کہ ایکچولی آپ کی سوسائٹی میں ڈیولپ ہوا ہے, اور پھر اس کے اوپر لوگوں کو کوئی ریمورس, کوئی گلٹ, کوئی چیز. آپ پیاری اتنی لگ رہی تھی, آپ اچھی اتنی لگ رہی تھی, بس آپ پسند ہیں ہمیں. یہ والے جو بیہیویئرس ہیں نا ایکچولی یہ چیزوں کو خراب کریں. اٹس ناٹ دا ویمن جو کہ آپ کی سوسائٹی کو خراب کر رہی ہے. خطرناک. پلیز آپ کو یہ سوچنے کی ضرورت ہے کہ دیکھیں آپ یہاں یہ صرف نہ مرد ہے نہ صرف عورت ہے, دونوں کے ہی اندر چیزوں کے اور رویوں کی تبدیلی کی سخت ضرورت ہے. بے شک ایسے ہی ہے. اور یہ جو پیار اور محبت کے نام کے اوپر ریپ ہے, اور پھر ہم, اور اس کو میں ریپ اس لیے کہہ رہی ہوں کہ وہ بائی فورس ہوتا ہے. بہت ساری لڑکیاں جو ہیں بیفور میرج دے ڈونٹ وانٹ ٹو گیٹ انوالو فزیکلی, بٹ آپ ان کو ٹریپ ایسے کرتے ہیں کہ وہ ہو جاتی ہیں, اور پھر آپ اس کو یہ کہتے ہیں کہ جی یہ میرے ساتھ ہو گیا تو تم تو کسی کے ساتھ. اس طرح کی بہت ساری چیزیں ہمیں نظر آتی ہیں. بالکل ایسے ہی ہے جی. بریک کی طرف چلتے ہیں, بریک کے بعد واپس آتے ہیں جی ہمارے ساتھ رہیے. ویلکم بیک ونس اگین. گفتگو کا سلسلہ آگے بڑھائیں گے. فاطمہ صاحبہ, ہمارے ہاں کیا نارمل سزائیں ہیں کہ کسی کو جنسی تشدد کا نشانہ بنایا گیا؟ کیونکہ بڑے ایسے کیسز ہیں, قاری صاحب گھر آئے بچے کو پڑھانے اور اس طرح کے ہراسمنٹ کے اتنے واقعات ہوئے. اسٹوڈنٹس, آپ نے گھر ٹیچر بلائے ہوئے ہیں, اسٹوڈنٹس کے ساتھ اس طرح کے واقعات ہو رہے ہیں. اگر آپ رپورٹ کرتے ہیں تو اس کا طریقہ کار کیا ہوتا ہے؟ قانون کس طرح سے حرکت میں آتا ہے؟ اور اینڈ یس پیرنٹس کے لیے چیزیں, آپ اپنے بچوں سے چیزیں نا ڈسکس ضرور کریں. ہمارے ہاں یہ بھی نہیں ہوتا, میں اس پہ طاہرہ سے بات کروں گی, بٹ جنسی تشدد کرنا, بیڈ ٹچ کرنا, گھروں میں یہ جو قاری صاحب مدرسوں میں ایسا ہوتا ہے, گھروں میں ٹیچرز آتے ہیں پڑھانے کے لیے, مطلب ہم لوگ چھوٹی چھوٹی چیزوں کو اگنور کر رہے ہوتے ہیں. اگر کوئی اس طرح کا ہوتا ہے تو اس پہ قانون کیا کرتا ہے, کس طرح سے حرکت میں آتا ہے؟ جی سوال بڑا اچھا ہے, لیکن اس سے پہلے اس میں ایک چیز میں ایڈ کرنا چاہوں گی, پھر آپ کے سوال کا جواب دیتی ہوں. کہ یہ جو ہم بات کر رہے ہیں یہاں پہ, اس میں ہم ایک سیگمنٹ کو بھول رہے ہیں, وہ ہے ہمارا وہ طبقہ جو اپنے بچوں کو لوگوں کے گھروں میں کام کرنے کے لیے چھوڑ کے چلا جاتا ہے, اور اس میں مائیں بھی شامل ہیں. تو ہم اس کے اوپر جو ہے نا فوکس ابھی مجھے لگ رہا ہے کہ ہم نہیں کریں. اس آپ کے پروگرام کے پلیٹ فارم سے یہ اویئرنیس بھی ضروری ہے کہ جو ماں باپ, خاص طور پہ مائیں جو ریموٹ ایریا سے آتی ہیں, دوسرے پروونسز سے آتی ہیں, صرف ڈومیسٹک ورک کے لیے
छोटी छोटी बच्चियों को, अंडर 18 बच्चों को वो लोगों के घरों में 1 साल के लिए 6 महीने के लिए छोड़ के चले जाते हैं, उनका क्या है? हम तो बात अभी कर रहे हैं ना कि जो लोग घर पे आके आपको टीच कर रहे हैं या पढ़ा रहे हैं, तो हम उनकी भी बात करें। सो उस तबके की भी बात करनी है जो बिल्कुल अनअवेयर है, वो अपने बच्चों को अबेंडन कर जाता है। सो ये माँ बाप का जो नेग्लेक्ट है, ख़ास तौर पे हमारी माओं का, ये सबसे बड़ा रूट कॉज है। तो आप क्या कहती हैं कि ये नहीं होना चाहिए? नहीं, इसमें सिर्फ जो मैं बात कर रही हूँ वो ये है कि एज पेरेंट आपका जो भी टियर ऑफ सोशल लाइफ हो, आप किसी भी क्लास से बिलोंग करते हो, आपने बच्चे को जब पैदा किया है तो आप जिम्मेदार हैं उसकी परवरिश के। शरई तौर पे भी मतलब आपने परवरिश करनी है, किस तरह से करनी है ये आपकी जिम्मेदारी है। सो एक जिम्मेदार पेरेंट के तौर पे आप उससे बाखबर रहिए। और आप अंडर 16 तो आपको वैसे ही पता है चाइल्ड लेबर में आ जाती हैं ये चीज़ें। सो बहरहाल ये एक अलहदा मौजू था जो मैंने आपको कहा इसमें ऐड कर लें। सो आपके सवाल का जो बिल्कुल जी बिल्कुल मॉडल टाउन में ऐसा केस आपका नहीं, एक नहीं है, देयर आर मल्टीपल केसेस, मल्टीपल है, बट अभी रिसेंटली हुआ है जो रिपोर्ट नहीं होते, हमें पता होता है कि आज ये वकूआ किस जगह पे हुआ, बट इट इज नॉट रिपोर्टेड, वी आर अवेयर ऑफ इट। बिल्कुल ऐसे, लेकिन लोग नहीं आना चाहते हैं, पेरेंट्स नहीं आना चाहते हैं। इसीलिए मैंने ये बात की थी कि ऐसे केसेस को एडवर्सरियल सिस्टम से ख़त्म करके हमें इस वक्त बहुत बड़े जो लॉ में चेंज करना है उसको इंक्विजिटोरियल में करना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। सो आपका जो सवाल था वो बहुत अहम है कि जो घरों में आके बच्चों को पढ़ा रहे हैं, में जाते हैं, टीचर्स आते हैं, सिमिलर वे में कोई भी आ रहा है, बैड टच गुड टच की जो इन्फॉर्मेशन है, सबसे पहले तो ये आपके स्कूल लेवल पे, पब्लिक सेक्टर में और प्राइवेट सेक्टर दोनों पे होनी चाहिए। हमारे यहाँ ये फोकस सिर्फ इंग्लिश मीडियम स्कूल्स की हद तक रह जाते हैं, वो भी आई थिंक ग्रेड 8-9 के बाद। ये अभी कुछ अर्सा पहले मूवमेंट स्टार्ट हुई थी, ख़ास तौर पे अगर आपको याद हो कोविड-19 में स्कूल्स की चूँकि बच्चे घरों में थे, दे फेल्ट सेफ। पाकिस्तान की हिस्ट्री में पहली बार स्कूलों की तरफ से, स्कूल के बच्चों की तरफ से रिपोर्टिंग शुरू हुई और सोशल मीडिया वाज द चैनल जिसके जरिए हुई। उस वक्त पता चला कि हमारे यहाँ स्कूल्स के अंदर कोई कानूनन पॉलिसी ही मौजूद नहीं है कि जो स्कूल का बच्चा है, आई एम टॉकिंग अबाउट अंडर हायर एजुकेशन, ग्रेड ओ लेवल्स, ए लेवल्स या मैट्रिक तक, उनकी कोई पॉलिसी नहीं है पाकिस्तान में। जी बिल्कुल। सो 2019 के कोविड के दिनों में जो ये केसेस चंद एक निकले, उसमें 500 से 1000 जो रिपोर्ट्स थी वो मुख्तलिफ प्राइवेट सेक्टर के स्कूल्स के बच्चों ने सोशल मीडिया पे डाली। और उसके बाद पाकिस्तान में पहली बार इस पर पॉलिसी बनी कि आप सिर्फ हायर एजुकेशन यूनिवर्सिटीज़ की बात ना करें, आप स्कूलों के अंदर भी जिनसी और अदरवाइज हर किस्म की जो हरासमेंट है उसको इंक्लूड करें। एंड इट एडेड इन 2020 पहली बार। अभी सिर्फ 5 साल हुए हैं, इन 5 सालों में आप चेंज की तवक्को नहीं कर सकते। बिल्कुल ऐसे ही। रही बात सज़ाओं की, ज़ैनब अलर्ट केस से पहले और वो जो लॉ हमारे पास आता है उससे पहले चाइल्ड अब्यूज़ में रेप की जो सज़ाएं थी वो सख्त नहीं थी, और हमारे पास रेप लॉज इनिशियली थे भी नहीं। हमारे पास हदूद ऑर्डिनेंसेस की एक और एरिना था। सो हमारे यहाँ कन्फ्यूजन थी और वो कन्फ्यूजन कई साल, कई डेकेड्स चलती रही, जो कि हमारी जुडिशियल और लीगल हिस्ट्री के ऊपर एक क्वेश्चन मार्क है, डेफिनेटली है। लेकिन अब सज़ाएं इंतहाई हीन से इंतहाई सख्त सज़ाएं हैं। लेकिन बात सारी ये है कि क्या आप रिपोर्ट करें और रिपोर्ट के बाद क्या वाकई आपका सिस्टम आपको क्लियरली उसको प्रोसीड करने देता है। अगर देता है तो उसकी कॉस्ट है। उसकी कॉस्ट क्या है? सोशल स्टिग्मेटाइजेशन। उसकी कॉस्ट है कि आपके पास पैसे हों। उसकी कॉस्ट ये है कि आपके पास इतना टाइम हो कि आप थाने के बेशुमार चक्कर लगाएं और आप पुलिस को भी पैसे दें। सो इफ़ यू हैव ऑल दीज सोर्सेज तो फिर तो डेफिनेटली यस, बिल्कुल आपको इंसाफ मिलेगा। सो ये पैमाना इंसाफ का हमारे यहाँ है नहीं। बिल्कुल ऐसे ही, दिस इज़ वेरी अनफॉर्चुनेट। बिल्कुल ऐसे ही है। मैडम ने बड़ी अच्छी बातें की है ना। मुझे इनकी बात करते करते कुछ इस तरह के केसेस अपने याद आए जो मुझे क्लिनिक पे आके लोगों ने रिपोर्ट किए कि जी उनका फर्स्ट एक्सपोजर जो था वो उनकी काम वाली के साथ था, काम वाली बच्ची के साथ था। खुद लोग एडमिट करते हैं ये चीज़ें। हाँ, क्योंकि हमारी एक जगह सेफ प्लेस है ना। लेकिन एडमिट एक बड़ा नंबर आपको नज़र आएगा कि जहाँ पे काम वाली जो है ना, शी इज़ द फर्स्ट टारगेट फॉर दिस, क्योंकि वो मजबूर है ना। और फाइनेंशियल डिपेंडेंसी जो होती है ना, ये तो अच्छी खासी औरत को जो है वो बिल्कुल ख़राब कर देती है, ख़त्म कर देती है। सो वो फर्स्ट टारगेट, बहुत सारे लोगों ने आके ये कहा कि हमारा एक फ़र्स्ट एक्सपोजर जो है ये था। देन अनफॉर्चुनेटली कुछ और दिलखराश वाक़यात जो मैं शेयर करना चाहती हूँ, क्योंकि मैं एक क्लिनिशियन और मैं प्रैक्टिस करती हूँ और मैं देखती भी ख़ास तौर पे सेक्सुअल हेल्थ को ही हूँ।
جو سائیکلوجیکل بھی ہوتی ہے اور دوسری بھی ہوتی ہے. آئی کین ناٹ ٹیل یو کتنی عورتوں نے آ کے یہ بتایا کہ ان کو ان کے گھر میں ان کے بھائیوں نے اور باپ نے ریپ کیا ہوگا. ڈونٹ ٹیل. میرے رونگٹے کھڑے ہو رہے ہیں سن کے. آپ کے رونگٹے کھڑے ہوتے ہیں جب وہ بتا رہی ہوتی ہیں, اور وہ لمحہ بہت تکلیف دہ ہوتا ہے نا. آج کے دور میں بھی اس طرح کے واقعات ہو رہے ہیں. یو وونٹ بلیو کہ یہ کتنا زیادہ ہے. اور ہم نہیں بات کرنا چاہتے کیونکہ ہم اس کو بس رکھنا چاہتے ہیں کہ یہ ہمارا مسئلہ ہی نہیں ہے بھائی. ہمارا مسئلہ HIV بھی نہیں تھا, وہ پھیل گیا, ہم اس پہ بھی نہیں بات کرتے تھے. ہمارا مسئلہ ریپ بھی نہیں ہے, وہ ہمارے گھروں تک پہنچ چکا ہے, ہر جگہ ہمیں نظر آ رہا ہے. ہمارا مسئلہ کوئی نہیں. تو یہ کیا وہ بیماری ہے جس کا حل کوئی نہیں, جس کا کوئی علاج نہیں ہے؟ بالکل حل ہے. میں جب وہ آ کے یہ بتاتی نا کہ ہمارے گھر میں ہمارے ساتھ ہوا ہے, اور میں انہیں پوچھوں کہ اچھا بتایا نہیں کسی کو, تو وہ کہتی ہیں کہ امی کو بتایا تھا, لیکن وہ کیونکہ وہ خود ہی اتنی ڈیپینڈنٹ عورت ہے ماں, کہ وہ ایسی کوئی بات کہہ ہی نہیں سکتی, کچھ بھی نہیں کرتی وہ ایسے. اور یہ میں آپ کو کوئی میں یہ اچھے گھروں کی مثال آپ کو دے رہی ہوں, ایسے دل خراش واقع. تو پھر آپ سوچیں کہ ہم اپنے گھروں میں محفوظ نہیں ہیں. پھر وہ اس عورت کا, اس بچی کا جس کو چھوٹی ایج میں ہی اس طرح سے تشدد کا نشانہ بنا دیا گیا ہو, ریپ کے واقعات جن بچیوں کے ساتھ خاص طور پر ہو جاتے ہیں بہت ینگ ایج میں, ان کی آنے والی زندگی تو بالکل متاثر ہو کے رہ جاتی ہے. اتنی ٹیریبل. آپ نے صرف سنی ہوگی, ہم سب سنتے, میں نے وہ دیکھی ہے اپنے کلائنٹس کی زندگی افیکٹ ہوتے ہوئے. ان کے بچے بھی ہو گئے اور وہ کس طرح سے سروائیو کر رہی ہیں خواتین, اور وہ تو ان کے شوہر اچھے ہیں, کہیں نہ کہیں ان کو سپورٹ کر دیتے ہیں. ایون پچھلے دنوں میں ایک کپل آیا ہوا تو اس نے مجھے آ کے بتایا, کیونکہ اس کے ہسبینڈ نے یہ بتایا کہ کیونکہ اس کا چائلڈہڈ کا ٹراما ہے, تو شی از ناٹ, مطلب یہ اس کو بہت خوف اور بہت انکمفرٹیبل جو ہے وہ ہے. تو آپ جن لوگوں کی بات کر رہی ہیں وہ سوسائٹی کے لوگ, تو ہمیں تو گھروں سے شروع کرنا ہے بیسیکلی. اور ایک بڑا نمبر ہے, چھوٹا نمبر نہیں ہے. آپ اپنے کزن سے محفوظ نہیں ہیں, چاچا ماما تایا سے محفوظ نہیں ہیں, آپ اپنے گھر کے ڈرائیور سے محفوظ نہیں ہیں, آپ اپنے ٹیچر سے محفوظ نہیں ہیں, آپ کسی سے بھی محفوظ نہیں ہیں بیسیکلی. تو یو ریئلی نیڈ ٹو بی کہ ہماری غلطی کہاں پہ ہے. اور وہ غلطی بیسیکلی جو ہے نا, میں یہ سمجھتی ہوں کہ جیسے مائیں ہارٹ ٹو ہارٹ بات کرتی ہیں نا, اپنی بیٹیوں کو سمجھاتی ہیں کہ بیٹا اگلے گھر جا کے یہ کرنا, بیٹا اپنی عزت کی حفاظت کرنا. یہ ہمیں بڑے ایکسپلیسٹ میسیجز ملتے ہیں ہماری ماؤں سے اور بھائیوں سے بھی. یہ میسیجز لڑکوں کو نہیں ملتے. بالکل صحیح. یہ اتنا ایکسپلیسٹ نہ تو باپ کبھی بات کرتے اور نہ ماں بیٹے کے لیے یہ بات کرتی ہے کہ بیٹا کسی کی بھی بیٹی کو ٹچ انٹالریٹیبل ہے ہمارے گھر میں. یہ تمہاری کچھ بھی تمہارے ساتھ ہو سکتا ہے اگر تمہاری کوئی ایسی بات سامنے آئے گی. یہ نہیں ہے, بیٹیوں کے لیے ضرور ہے. بالکل ایسے ہی ہے. بریک لے لیں, ہم بریک کے بعد آتے ہیں تو مزید اس پہ گفتگو کریں گے. اسٹے ود اس. ویلکم بیک ونس اگین. ہم گفتگو کا سلسلہ آگے بڑھائیں گے. ہم نے اویئرنیس کے پوائنٹ آف ویو سے کیا ان چیزوں کو بہت زیادہ ڈسکس کرنا ہے, لوگوں کو ڈرانا ہے, لوگوں کو بتانا ہے, لیکن مجھے لگتا ہے کہ اب جتنی چیزیں ڈسکس کی جا رہی ہیں یہ اتنی عام ہوتی چلی جا رہی ہیں. مطلب لوگوں کو لگتا ہے کوئی بات نہیں, ہر پلیٹ فارم پہ اس کا ذکر ہو رہا ہے. تو فاطمہ صاحبہ, کیا یہ بہت زیادہ ڈسکس کرنا بھی ایک پرابلم ہے؟ دیکھیں, آپ کو معاشرے کی تربیت جو کرنی ہے وہ سٹارٹ ہوتی ہے آپ کے گھر سے. آپ کے ماں باپ نے آپ کی تربیت کرنی ہے. معاشرہ گھر سے تیار ہوتا ہے. معاشرہ خود سے کوئی چیز نہیں ہے. جب مختلف گھر باہر نکلتے ہیں, اکٹھے رہتے ہیں, وہ ایک معاشرہ ہوتا ہے. سو گھروں کی تربیت میں یہ بات آتی ہے کہ اس پہ بات کریں. آپ کی بات کو اگر ہم اس طرح لیں کہ کچھ عرصہ پہلے جب یہ میڈیا, سوشل میڈیا نہیں تھا یا ڈیجیٹل میڈیا بھی نہیں تھا, تو کیا ایسے کیسز ہوتے تھے یا نہیں؟ اس وقت بھی ایسے کیسز ہوتے تھے, لیکن ان کی تعداد کم تھی. اس کے دو ریزنز ہیں. ایک تو معاشرتی ویلیوز, اقدار کا جو سسٹم تھا وہ کافی مضبوط تھا. کہیں کوئی ایسا وقوع ہوتا تھا تو اس کی رپورٹ اگر ہوتی تھی تو وہ ایک عبرت کا نشان بنتا تھا کہ جی یہ ڈیٹرنس ہوتی تھی. اس کے ساتھ ساتھ ڈکلائن ہوتا کہ ہماری اقدار, ہماری ویلیوز ڈکریز ہوتی گئی. ہمارے معاشرتی اقدار میں بہت چینجز آئے ڈیو ٹو آل ڈفرینٹ ایشوز اور فیکٹرز.
سو اس کے بعد اب ہم دیکھتے ہیں کہ اس زمانے میں لوگ بات کیوں نہیں کرتے تھے، لوگ بات کرتے تھے لیکن اس کا انداز تربیت کا ایسا تھا کہ یہ اس کو اس طرح سے بیان نہ کرو کہ لوگ اس سے پلیئر حاصل کریں، اس کو اس طرح سے بیان نہ کرو کہ لوگ کہیں کہ یہ تو بڑا آسان چیز ہے اور اس میں اسکیپ میں کر سکتا ہوں. صحیح. اس کو بیان اس انداز سے کرو کہ لوگوں کے اندر اس چیز کی جو رسپیکٹ ہے کہ آپ نے اپنے رشتوں کو سنبھالنا کیسے، اس کی تربیت پہ فوکس کرتے ہوئے اس چیز کا ذکر کرو. یہ بہت ضروری ہے کہ ہمیں اپنے گھروں میں اپنے بچوں کو، ماں باپ دونوں کو، پھر ہمارے جو گرینڈ پیرنٹس ہوتے ہیں، نانی دادی نانا دادا، ان سب کو، اور پھر معاشرے میں جو ہمارے جو ڈفرینٹ سوشل سیٹ اپس ہیں، مسجدوں کے جو امام صاحبان ہیں، ان سے بھی میری درخواست ہوگی کہ اس کے اوپر بات کریں اور معاشرے میں اس میسج کو عام کریں کہ آپ نے ایک گھر کو کس طرح سے لے کے چلنا ہے، رشتوں کے جو تقدس ہے وہ کیا ہے، بالکل بچوں سے کیسے نرمی اختیار کرنی ہے. اس میں ہم قرآن اور حدیث کو بھول گئے. بے شک آپ نے بالکل ٹھیک. جب تک ہم ان چیزوں کو اپنی اویئرنیس میں انکلکیٹ نہیں کریں گے تو ہمارے ہاں تبدیلیاں نہیں آ سکتی. پھر اسکولز اور یونیورسٹیز میں اس کے اوپر بات ہونی چاہیے اور ان کے جو امپیکٹس ہیں، سائیکلوجیکل امپیکٹس، نفسیاتی مسائل بعد میں کیا ہوتے ہیں، لیگل روٹس میں کیا دقت ہے، اور جو ہمارے ہاں معاشرتی اس کے بعد جو نظام میں بہت زیادہ کیوٹک پوزیشن ہے، ان تمام پہلوؤں کا ذکر کرنا چاہیے تاکہ بچوں کو سمجھ آئے کہ ہمیں ایک دوسرے کے ساتھ مل کے کس طرح سے رہنا ہے، انسانوں کی طرح رہنا ہے، جانوروں کی طرح رہنا ہے. اب ہم جب طاہرہ بچی کی شادی کرتے ہیں، آپ نے لڑکا دیکھا، آپ کو نہیں پتا کوئی کس طرح کا ہے، بالکل اس کا ماضی کیا رہ چکا ہے، وہ آپ کی بیٹی کے ساتھ کیا کرے گا، وہ کیا اس قابل بھی ہے کہ ایک فیملی کو چلائے گا نہیں، وہ کوئی تشدد پسند ہے. لوگوں نے آج کل اپنے اتنے روپ بنا رکھے ہیں نا، تو بڑا خوفناک مرحلہ نہیں ہے یہ؟ بہت خوفناک. کیسے پتہ چلے گا کوئی ذہنی بیمار ہے؟ ایسے بہت سارے کیسز ہیں جس میں پتہ چلا کہ جی لڑکے کو ملنے ہی نہیں دیں گے، ایسے کیسز ہوتے ہیں انا. اور اس میں جو سب سے زیادہ چیز آپ اگر آئیڈینٹیفائی کرنے کی بات کر رہی ہیں نا کہ ہم کیسے اس کو جان پائیں گے کہ شاید بچ جائیں، تو اس کا ایک طریقہ جو کیونکہ میں نے اپنے ایسے کیسز کچھ دیکھے ہیں کلینک کے اوپر جس میں جی لڑکی بھی ذہنی طور پہ ٹھیک نہیں تھی، ان کو کوئی سائیکولوجیکل جو پرابلم تھا، اور لڑکا بھی جو تھا وہ نہیں تھا. تو وہ جب میں آپ ایکسپلور کرتے ہو نا تو پتہ چلتا ہے کہ ان کو ملنے نہیں دیا جاتا تھا. مطلب وہ گھر والے آئے ملنے، فیملی، تو لڑکا کہیں کام نکلا ہوا ہے، لڑکے کہیں اور ہیں، کام میں بزی ہے، تو انٹریکشن نہیں ہوتا بیسیکلی. اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ ان چیزوں سے جو بچ سکیں اور آپ ٹائم سے پہلے ان چیزوں کو جو ہے وہ دیکھ سکیں، تو میری گزارش سارے سننے والوں سے یہ ہے کہ جو منگنی کا ٹائم آپ سیٹ کرتے ہیں نا، اس میں خاندان بھی آپس میں بہت زیادہ انٹریکٹ کریں، کیونکہ آپ کو خاندان کے ماحول کا پتہ چلے گا، وہاں کے رویوں کا پتہ چلے گا. اور ڈفرینٹ سیٹنگز میں، جیسے کبھی کسی کو کھانے پہ بلا لیا، لڑکے کو کھانے پہ بلا لیا کبھی. اور اسی طرح سے جو ہے پلیز آپ اس کو صرف ریلیجن کے کانسیپٹ میں مت دیکھیے، اپنی بیٹی کی زندگی کے طور کے اوپر بھی ضرور دیکھیے کہ اگر ایسا کوئی بھی انسیڈنٹ آپ کی بچی اور بچے کے ساتھ ہوتا ہے جس سے اس کی زندگی برباد ہو سکتی ہے، تو اس میں بھی آپ ہی تکلیف میں آنے والے ہیں، کوئی اور نہیں تکلیف میں آئے گا. تو جو انٹریکشن ہے بیفور جب منگنی ہو گئی، ماں باپ کی اجازت سے میرے خیال میں لڑکا اور لڑکی کو بات کرنے کی اجازت ہونی چاہیے، بیکاز وہ ٹائم جو ہوتا ہے نا اس میں آپ کو ڈفرینٹ فیزز آف دا ادر پرسن نظر آتے ہیں، اور پھر تب آپ جو ہے وہ اس چیز سے بچ سکتے ہیں. مجھے یاد ہے ایک میری اپنی بڑی کلوز فرینڈ جو تھی، تو ہم نے ان کا رشتہ کر دیا. وہ لڑکا بہت زبردست، مطلب آپ اس کو دیکھ کے نہ ہی نہیں کر سکتے، رشتے جو ہے تھا نا. اچھا وہ کر دیا ہم نے اس کو. اب اس کے بعد جو ہے نا دیکھنے میں پڑھا لکھا، ایک اچھی کمپنی میں جاب کرتا، خاندان میں بہت اچھا. اچھا جب وہ اس سے بات کرنا شروع ہوئی، انکل نے اس کو کہا کہ یو شوڈ ٹرائی ٹو انڈرسٹینڈ ہم، اور یہ وہ. تو جب بات کرنا شروع ہوئی تو بات کرنے میں اس کو پتہ چلا کہ وہ الکوہلک تھا، وہ ابیوزو تھا، گالیاں بہت زیادہ نکالتا تھا، اور پوزیسو تھا بہت زیادہ. مطلب شک پلا نہیں ہوتا کہ جی اتنی دیر وہاں کہاں لگا کے اتنی دیر، یہ سب کچھ آپ کو منگنی، اور وہ منگنی ختم کر دی کیونکہ اتنی ساری چیزیں نظر آ گئی. منگنی اور شادی کا ٹائم یہ سارا آپ کو نظر آتا ہے، آپ کو پتہ چلتا ہے، مگر آپ اوور لک کرتے ہیں. نہیں یہ ویسے ہی ہے، یہ بعد میں ٹھیک ہو جائے گا، میں اس کو ٹھیک کر لوں گی. اکثر پیرنٹس کہہ رہے ہوتے ہیں اچھا لڑکے کے افیئرز بڑے ہیں، لڑکا اس طرح کا ہے، شادی کرو گے تو ٹھیک ہو جائے گا. کچھ بھی ٹھیک نہیں ہوتا،
ऑनेस्टली कुछ ठीक नहीं होता, ये मैं डिस्क्लेमर दे रही हूँ। जो बंदा जैसा होता है वो वैसा ही रहता है शादी के बाद, अनटिल और अनलेस वो खुद चेंज होना चाहे या अपने अंदर तब्दीली लेके आए। वो मास्क कर लेगा चीज़ों को। अगर वो शादी से पहले गुस्सीला है, उसके बहुत ज़्यादा मल्टीपल औरतों के साथ अफेयर्स हैं, अगर वो आप पे शक करता है और आप कहें कि हाँ नहीं शादी अभी मैं दूर हूँ ना उससे इसलिए मेरे पे शक हो रहा है, मैं साथ रहूँगी तो शक नहीं होगा, नो, वो एक्चुअली उसका रियल सेल्फ आपको नज़र आ रहा है। सो यू नीड टू अटेंड दैट। और इसी तरह से अगर कोई औरत जो है वो आपके साथ बहुत बुरी तरह लैंग्वेज जो है वो इस्तेमाल कर रही है, घंटों घंटों फ़ोन से जो है वो डिसअपेयर रहती है या आपको रिस्पेक्ट नहीं करती बुरी तरह, तो उसकी भी वो रियल पर्सनैलिटी है। आप उसको प्लीज़ अटेंड करें। ये अपने आप को जो अलूजन आप दे रहे हैं ना कि जी नहीं बाद में ठीक हो जाएगा, मैं साइकोलॉजिस्ट होने के नाते ये बात कह रही हूँ, कुछ ठीक नहीं होता, कुछ ठीक नहीं होता। जो कुछ भी होता है वो वैसे का ही वैसा रहता है, वो टेम्परेरी फेक मास्क हो जाता है, मगर बहुत जल्दी वो वापस आ जाता है एंड देन आप जो है फिर उसमें सफ़र करते हैं। सही। फातिमा साहिबा, देखने वालों के लिए मैसेज भी चाहिए, और क्या हमें इन चीज़ों को छुपाते रहना चाहिए? क्योंकि अगर आप आवाज़ उठाएंगे तो फिर सोसाइटी आप पे उंगली उठाएगी। एक तो आप पहले ही उस मुश्किल वक्त से और दौर से गुजर होते हैं, दूसरा लोगों के सवालात, फिर हमारे यहाँ एक बड़ा इशू है कि आप बदनाम होकर रह जाएंगे, लोग क्या कहेंगे, बच्ची का रिश्ता कैसे होगा, छोटी उम्र में अगर ये वाक़या हो गया है तो बस चुप रहना है, बहुत सारे मसाइल हैं। मैसेज क्या होगा? जी, सबसे पहला तो मेरा मैसेज ये होगा कि पेरेंट्स को, माओं को, बापों को अपने बच्चों से, बहन भाइयों की मैं बात नहीं कर रही, वेरी क्लियरली सिर्फ माँ बाप, इनको अपने बच्चों से इंतहाई करीब होना चाहिए और उनसे रोज़ाना की खबर उनसे लेनी चाहिए कि आज आपने स्कूल में क्या किया, आज क्या हुआ। ये 2 जुमले बोलने होते हैं और 10 मिनट आपने देने हैं बच्चे को, वो बच्चा सेफ फील करता है। और अगर आप उसके साथ ये रवैया इख्तियार करते हैं तो वो अपने दिन की हर बात कहेगा और कहेगी। ये हो ही नहीं सकता कि अगर वो कंफर्ट जोन में और वो ना कहे। सो सबसे पहली बात तो माँ बाप अपने बच्चों को करीब करें। ये जो हमारे यहाँ ये इश्यूज़ आ रहे हैं वो इसलिए आ रहे हैं क्योंकि माँ बाप को नहीं पता होता कि उनके बच्चे नेगलेक्ट की वजह से या विक्टिम है या एब्यूज़र्स है। सो आपको ये क्लियर लाइन डिफाइन करने वाली जो अगर कोई पर्सनालिटीज़ हैं तो वो है माँ बाप। बिल्कुल। सबसे पहली बात तो ये कि आप अपने बच्चों के इनिशियल ईयर्स में ख़ास तौर पे उनके साथ साथ रहें और उनको लोगों के घरों में जाके रहने की इजाज़त ना दें। ख़ास तौर पे जो आपकी एडोलेसेंस की एज जो होती है उस की हद तक आपको केयरफुल पेरेंटिंग करनी चाहिए। दिस इज़ वन बेसिक रूल जिसमें कोई इफ़ एंड बट नहीं है। दूसरी चीज़, अगर खुदा न खास्ता कोई ऐसा वाक़या आपकी नज़र में आया है या आपकी फैमिली में है, खुदा न खास्ता हो गया है, तो उसके लिए आप डेफिनेटली लीगल राउट लें। लेकिन जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है, आप सबसे उसके जो साथ साथ साइमल्टेनियस जो आपने करना है वो है उसकी काउंसलिंग। उसको एक नॉर्मल प्रोडक्टिव ज़िंदगी में वापस लाने के लिए उसके ऊपर मेहनत शुरू करें। बिल्कुल, क्योंकि अगर आपने वो टाइम मिस कर दिया तो लीगल रूट तो लंबे चलते हैं। आपको इंसाफ मिलते मिलते वक्त लगेगा। यहाँ पे पाकिस्तान में जुडिशल सिस्टम अनफॉर्चुनेटली इतना स्ट्रॉन्ग और एफिशिएंट नहीं है, लेकिन और आवाज़ भी उठानी चाहिए। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप विक्टिम को एक विक्टिम स्टिग्मेटाइजेशन में ज़िंदगी गुजारने दें। क्यों? एक इंसान, उसका पूरा हक है अपनी ज़िंदगी पे और एज पेरेंट्स आपकी जिम्मेदारी है कि आप उसको रिवाइव करें। और अगर आपकी वो स्टेज ज़रा बड़ी उम्र की है तो उसमें आपकी जो फैमिली सपोर्ट है उनको चाहिए कि वो आपकी काउंसलिंग करें। आपको जहनी जो अजियत पहुंची है उसके जितने भी रिपरकशंस हैं उनको अनडू करने की कोशिश करें। ये उसका ख़ास टाइम होता है। बिल्कुल, वो मिस हो गया तो फिर आप फॉर एवर सारी माशरे में अनप्रोडक्टिव पर्सनैलिटीज़ के साथ रहेंगे और उनको रहने पे मजबूर करेंगे। और वही औलाद, ऐसे पेरेंट्स की औलाद जो कि खुद कन्फ्यूजन का शिकार है, वो कैसे बच्चों को परवरिश देंगी। अब आप इसका अंदाज़ा खुद ही लगा सकते हैं कि हमारे माशरे में अफरा तफरी का आलम। बिल्कुल, आप ठीक कह रही हैं। बड़ी इंपॉर्टेंट, मुझे भी इनकी बात सुनते सुनते याद आया। आपको याद होगा पिछले कुछ दिनों में ही सोशल मीडिया के ऊपर एक मारूफ एक्ट्रेस ने अपनी स्टोरी शेयर की दैट शी हैज़ बीन सेक्शुअली अब्यूज्ड मल्टीपल टाइम्स। और उन्होंने जब उनको, बिकॉज ये भी एक बड़ा प्रेशर है हमारे ऊपर, पहले क्यों नहीं बताया था। एंड शी बिन ये क्वेश्चन मैंने उनकी जब फीड पढ़ी ना तो बहुत सारे इनसेंसिटिव लोगों ने नीचे ये लिखा हुआ था कि क्योंकि इसका ताल्लुक़ इस फील्ड के साथ है, ये ख़ुद भी इस तरह की चीज़ों में इन्वॉल्व होगी, और फिर अब जो बता रही है पहले क्यों नहीं बताया था।
वी आर नो वन टू जज एनीबडी। ये छोटी बात नहीं है भाई कि आप किसी को ये बात कहें कि आई हैव बीन रेप्ड। ये इट टेक्स लाइक आप नहीं, इसके लिए बहुत हिम्मत चाहिए होती है। हाँ, आपको लोगों का सामना करना है। ये अगले बंदे की अपनी एक पेस है और ये उसकी करेज है कि वो कब जाके अपने आप को इस ट्रॉमा में इतना हील कर पाए कि वो आपसे शेयर कर पाए। सो वी आर नो वन टू जज। अगर कोई इंसान ये कहता है कि वो रेप हुआ है, टेक दैट पर्सन वेरी सीरियसली। कोई फन नहीं चल रहा, कोई फिल्म नहीं चल रही, कोई मजाक नहीं चल रहा। उसकी ज़िंदगी का एक बड़ा ट्रॉमा जो है उसने वो एक्सपीरियंस किया है, एंड वी नीड टू स्टैंड यूनाइटेड इन दैट। और हमें उसके लिए कब कहाँ बात हो रही है, इट इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट, बात हो रही है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और उस विक्टिम को जो पहले से एक ट्रॉमाटाइज्ड है, स्टॉप सेइंग योर फजूल किस्म की बातें। ये बाजी तो खुद इस तरह की थी, ये इन्होंने खुद इनवाइट किया होगा, इन्होंने कपड़े ऐसे पहने होंगे, ये इन्होंने पहले क्यों नहीं बताया। You are no one to say this. You are there to support that person morally and ethically and socially. ये आपका रोल है उसके अंदर। घरों में तरबियत बहुत मैटर करती है। आप दोनों की मैंने गुफ्तगू से ये अंदाज़ा लगाया, बच्चियों की तरबियत नहीं, आपको आज बच्चों की, बेटों की तरबियत ज़्यादा करने की ज़रूरत है। बच्चियों की तरबियत ज़रूर करें, उन्होंने आगे जाना है, उन्होंने एक घर बसाना है, लेकिन इस सोसाइटी में मर्द को जिस तरह से स्ट्रॉन्ग और पावरफुल बता दिया गया है, दिखा दिया गया है, और ये कहा गया कि इनको इजाज़त है सब कुछ करने की, कोई बात नहीं, मर्द है, खैर है। इस चीज़ को अगर ना रोका गया तो फिर तबाही ही तबाही है। थैंक यू सो मच, आप लोगों के वक्त का बहुत बहुत शुक्रिया। हमें इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।